اپنی تکلیف سمجھ کر اس کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے حل کے لیے اپنے وسائل وقف کرتے ہیں، اس کے حل کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں۔ انہی رفاہی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب شاہد حمید خان، جنہوں نے انجینئرنگ مینجمنٹ میں ماسٹرز امریکہ سے کیا، لیکن تعلیم کے حصول کے دوران اور پھر تعلیم کے حصول کے بعد بھی رفاہی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ آج کل HDF ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں اور امریکہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی، مسلمان کمیونٹی ان کی خدمات سے استفادہ تو کرتی رہی ہے، لیکن ان کی خدمات کا دائرہ محدود نہیں ہے۔ وطن واپس آ کر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے عملی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ جناب شاہد حمید خان، ہم آپ کو اپنے پروگرام حیال الفلاح میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کی NGO ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن HDF، اس کے تحت آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ HDF کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ HDF کو 1997 میں کنسرن پاکستانیز نے پاکستان کی 50ویں سالگرہ پر بنا کر پاکستان کو تحفہ دیا تھا۔ HDF ایک NGO ہے، اس کی پوری فنڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ ڈونر سے ریز ہوتی ہے نارتھ امریکہ میں، اور ان فنڈز کو HDF کا سٹاف جو پاکستان میں ہے وہ پروگرامز پہ امپلیمنٹ کرتا ہے۔ HDF کے 6 ایریاز ہیں کام کے۔ پہلا ایریا ہے سوشل آرگنائزیشن، جس کو ہم لوگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ دوسرا ایریا ہے ایجوکیشن، بچوں کی اور ایڈلٹس کی۔ تیسرا ایریا ہے غربت کو دور کرنے کے لیے مائکرو لونز کی۔ چوتھا ایریا ہے ہیلتھ ایکسیس۔ پانچواں ایریا ہے ان کو مدد کرنا فزیکل انفراسٹرکچر میں، جیسے سڑک بنانی ہوئی یا ایک ڈیم بنانا ہوا۔ اور آخری ایریا ہے وہ پبلک ایڈوکیسی کے تحت کہ جس سے قوم میں اور حکومت کے شعبوں میں اتنی اویئرنیس آئے کہ اس قسم کے کام اور زیادہ بڑھانے چاہیے۔ آپ نے اپنا پہلا شعبہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ بتایا، جو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کا بیسک پرنسپل بھی ہے کہ آپ مل جل کر رہیں، ایک معاشرتی نظم و ضبط قائم کریں۔ تو آپ HDF کے تحت کیا اقدامات کرتے ہیں کہ لوگوں میں اس کا شعور پیدا ہو یا آگاہی بیدار ہو؟ جی، آپ کا سوال جو ہے وہ ایک بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ میں اس چیز پہ بہت عرصے سے غور کر رہا تھا کہ سب سے پہلے کسی کمیونٹی کو ان کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے کیا چیز سکھائی جائے۔ تو اس میں جب میں اپنے پیارے رسول کی لائف کو دیکھتا ہوں تو جب ان پہ نبوت آئی تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ کمیونٹی ڈیولپ کی تھی۔ ایگزیکٹلی ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ ادب آداب، ایک دوسرے سے کس طرح وہ بات چیت کریں، اور رویہ، برتاؤ، حقوق العباد، حقوق العباد اور حقوق اللہ۔ میرا خیال میں جو فوکس ہمیں چاہیے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو لفٹ کرنے کے لیے، وہ حقوق العباد پہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے تحت جو ٹریننگ ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کمیونٹی بیٹھ کے ایک دوسرے سے کس طرح بات کرے، کس طرح وہ ڈیسیجن لیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کو پہلے سالو کرنا ہے، دوسرا پرابلم اس کو دوسری طرح سالو کرنا ہے۔ اگر آپس میں خیالات مختلف ہیں تو ان کو کس طرح ریکنسائل کرنا ہے۔ تو یہ جو کام ہے یہ بہت مشکل بھی ہے، لیکن اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ ایک پوری ریجن کو یا پوری قوم کو یہ ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے پرابلم سالو کریں۔ تو یہ اس کے لیے ہم HDF میں سوشل پروگرام مینیجرز ہیں جو فیلڈ میں جا کر ان لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ کون سی کمیونٹی جو ہے وہ اوپن ہے اس اسپیسیفک ٹریننگ پوائنٹ آف ویو سے۔ تو وہ سروے کرنے کے بعد پھر ان کے جو بزرگ ہیں ان کو اپروچ کیا جاتا ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، ہم آپ کے جو پرابلمس ہیں وہ سالو کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو ٹریننگ دینی پڑے گی۔ صحیح۔ تو اس کا کیا رزلٹ مل رہا ہے آپ کو؟ میں پاکستان ابھی ریسنٹلی آیا تھا منڈے کو، تو میں ٹیوزڈے کو پہلی دفعہ سائٹس دیکھنے گیا تھا۔ صحیح۔ تو ایک سائٹ جو تھی وہ دکاندار تھا جس کو ایک لون دیا گیا تھا، تو اس سے میں سوال جواب کر رہا تھا کہ اس کا سب سے بڑی جو اس کو بینیفٹ ہے پیسوں کے لون کے علاوہ وہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا جو سب سے بڑا جو مجھے بینیفٹ ہے کہ میں اپنی جو میرے لوگ ہیں ان کی میں کس طرح مدد کروں اپنے بزنس سے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے یہ بتایا کہ HDF کے تحت جو دیگر امور ہیں ان کے علاوہ دوسرا پوائنٹ آپ کا ایجوکیشن تھا، یعنی تعلیم، اور یہ بھی یقیناً اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا گیا ہے۔
تو تعلیم کے شعبے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو تعلیم کے دو کمپوننٹس ہیں. جیسے اسلام میں ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں ہوتی ہے, ماں کی گود. بالکل ماں کی گود. تو کئی لوگ بچوں کی تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں, لیکن ایچ ٹی ایف نے ایڈلٹس کی تعلیم پہ بھی اتنا ہی فوکس کیا ہے جتنا بچوں کی تعلیم پہ. جیسے اگر کمیونٹی کہتی ہے کہ ہمیں اسکول چاہیے, جی, تو سب سے پہلے ایچ ٹی ایف کہتی ہے کہ آپ کو پیرنٹ ٹیچر آرگنائزیشن بنانی ہے. صحیح. اس میں آپ اپنے رولز ڈیولپ کریں. اگر ایک ماں جو ہے اس کو احساس ہو کہ میں نے اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہے, تو وہ اپنے بچے کو رات کو جلدی سلائے گی بنسبت دیر. تو اس میں وہ اویئرنیس پیدا کرنے کے بعد یہ ایک پیرنٹس کو کہہ لیں یا ایڈلٹس کی وہ جو ہے وہ تعلیم کی جاتی ہے. اس کے لیے ایڈلٹ لٹریسی کورسز وغیرہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور دوسرا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب پیرنٹ ٹیچر آرگنائزیشن بن جاتی ہے, اسکول بن جاتا ہے, تو ان کی ہر ہفتے یا ہر 2 ہفتے کے یہ بعد. اسکول کون بناتا ہے, آپ بناتے ہیں؟ یہ اسکول کا جو پروسیس ہے یہ اگین ایچ ٹی ایف کمیونٹی موبلائزیشن کے بعد ان سے پوچھتے ہیں آپ کی نمبر 1 پرابلم کیا ہے. اگر وہ کہیں کہ ہمیں اسکول بنانا ہے, تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک لوکیشن خود ڈھونڈیں اپنے ایریا میں. جگہ کا تعین ان کے سپرد ہے. اب ان کے سپرد ہے. تو جب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک منیمل نامنل فیس ڈیسائیڈ کرتی ہے کمیونٹی کہ یہ 15 روپے ہوگی ایک بچے کی یا 30 روپے ہوگی. اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں ان کی کیا ہوگی. تو اس کا جو کرایہ ہے بلڈنگ کا وہ اکثر کمیونٹی اس کو سسٹین کرتی ہے. اس میں اگر تھوڑی بہت کمی ہو تو ایچ ٹی ایف ان کو سپورٹ گرانٹ دیتی ہے اس کے لیے. اس کے بعد ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ٹیچر اپنی کمیونٹی میں سے ڈھونڈیں. اگر کوئی خاتون ہیں وہ ان کو شوق ہے لیکن اگر ٹیچنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو ایچ ٹی ایف اس ٹیچر کو ٹرین کرتی ہے ایک فارمل طریقے سے. اس کے بعد پھر وہ اس ٹیچر کو کیا نام ہے اسکول میں تنخواہ دی جاتی ہے. اگین اگر تنخواہ فیس سے بن رہی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ایچ ٹی ایف تھوڑا سا اس کو سپورٹ رینٹ کرتی ہے. تو فوکس یہ ہے کہ کمیونٹی کو خود سسٹین کریں. مطلب آپ لوگوں کو خود ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھاتے ہیں کہ مل جل کے کیسے اپنا بوجھ وہ خود سہار سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ اس کا بلیف یہ ہے کہ اسلام میں جیسے ایک وہ بڑی مشہور سٹوری ہے کہ ہمارے پیارے نبی کے پاس ایک شخص آئے کہ میں بہت غریب ہوں, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. صحیح. تو ہمارے نبی نے کہا تمہارے پاس کیا چیز ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس چادر ہے یا وہ ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ وہ چادر مارکیٹ میں بیچو اور وہاں سے جا کے ایک کلہاڑی خریدو. صحیح. اور اس سے پھر تم لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں مارکیٹ میں بیچو. خود کماؤ. بالکل. تو ایک دوسری مثال بھی یہ ہے کہ اگر کوئی مچھیرا ہے, اس کو کبھی اس نے مچھلی نہیں پکڑی, تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کو بجائے مچھلی پکڑ کے دینے کے اس کو ایک ٹریننگ دی جائے کہ اس طرح مچھلی پکڑتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی سیم فلاسفی جو ہے یہ آپ نے اڈاپٹ کی ہے ایچ ڈی ایف میں. اچھا, پھر آپ نے بات کی کہ طبی سہولتوں کی فراہمی, جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اس سیکٹر میں کافی پیچھے ہیں اور ہم لوگوں کو تھوڑا پرابلم ہے ہیلتھ وائز یا ہیلتھ کے شعبے میں, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو ہیلتھ کا پروگرام ہے ایکچولی اس میں کافی این جی اوز کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں. ایچ ٹی ایف کا اس میں فنکشن یہ ہے کہ جو بہت بیسک نیڈس ہیں, جیسے یونائٹڈ نیشنز کے ایک ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہیں, اس میں ایک ان کا گول ہے کہ جو چائلڈ مورٹیلٹی ہے اور مدر مورٹیلٹی ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے. ماں بچے کی صحت پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو اس میں کمیونٹی میں سے ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس کو ایک دائیا کی تربیت دی جائے. تو کمیونٹی اس کو نامنیٹ کرتی ہے اس خاتون کو کہ ان کو ہم نے نامنیٹ کیا ہے, ان کو ایچ ڈی ایف سے ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہے. اچھا, آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, ہر سیکٹر میں ہر شعبے میں یہ ٹریننگ کون دیتا ہے؟ مطلب ایچ ڈی ایف کون سے لوگ ایسے مقرر کرتی ہے جو ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں؟ ایچ ڈی ایف کا پاکستان میں ڈائریکٹ سٹاف ہے جو اکثر طور پہ یہ ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے. اگر کوئی اسپیشل ٹریننگ چاہیے تو اگر ایک اور این جی او اس ایریا میں کام کرتی ہے تو ان کی خدمات ان سے پارٹنرشپ کی جاتی ہے کہ وہ آ کے یہ ٹریننگ دے. تو ہیلتھ کے شعبے میں کیونکہ کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے ایچ ڈی ایف کی آسپیسیز میں, اور اس سے پہلے ایک نارتھ امریکہ فزیشن کی آرگنائزیشن ہے اپنا, تو انہوں نے یہ ہیلتھ کا ماڈل بنایا تھا, تو اس سے کافی بینیفٹ لیا جا رہا ہے. تو اکثر جو ایچ ڈی ایف کا سٹاف ہے یہ ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے, لیکن کہیں اگر کمی ہو یا ہر سال ریفریشر دینا ہو تو باہر سے بھی لوگوں سے کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آ کے ٹریننگ پرووائڈ کریں. آپ جن لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان سے تو یقیناً آپ کو اچھا رسپانس ملتا ہی ہوگا, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں ان کاموں میں,
ان کی طرف سے آپ کو کیسا رسپانس ملتا ہے؟ ایچ ٹی ایف کا میرے خیال میں اتنے عرصے سے اتنا وہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام کو اتنی زیادہ پبلک کی نوٹس میں ابھی تک نہیں لایا گیا۔ آپ نے پبلسائز نہیں کیا یا کیا وجہ ہوئی؟ اس کا یہ تھا کہ فوکس تھا کہ جو کام اصل کام ہے اس کو کامیاب بنایا جائے۔ صحیح، تو کام پہ توجہ مرکوز کام پہ توجہ تھی، تو میرے خیال میں کام بہت اچھا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹیوزڈے کو جا کے دیکھا ہے، پچھلے منگل کو۔ تو میرے خیال میں جو میرا کنٹریبیوشن ہے، میری ایسوسیشن ہے ایز اے والنٹیئر، میرے لیے چیلنج ہے کہ اس کو کس طرح اور پبلک میں بڑھایا جائے، کیونکہ جو میرا اسپیسیفک میرے خیال میں ہیلپ کر سکتا ہوں کہ نارتھ امریکہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو کس طرح یہ بتایا جائے کہ یہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے وہ اور زیادہ مدد کریں، سپورٹ کریں، چاہے وہ پیسے سے، چاہے وہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، جو یہاں اسکول میں گرمی کی چھٹیوں میں 1 دن 2 دن 3 دن پڑھائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ والنٹیئر کام سے کیا بینیفٹ ہیں، کیا وہ ہے۔ مطلب ان میں آپ یہ احساس اور شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے ہم وطن بھائیوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی مدد ہو۔ بالکل۔ یہ ایک اور بات آپ نے کہی تھی، سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے بھی آپ کام کرتے ہیں، تو پاکستان میں کن کن ایریاز میں آپ نے یہ کام کیا؟ ایچ ٹی ایف کے 6 زونز ہیں اس وقت جس میں کام کر رہے ہیں۔ ایک زون ہے کراچی کچی آبادی میں، ایک ہے شمس آباد حیدرآباد کے پاس، ایک ہے رحیم یار خان میں، ایک ہے مردان میں، اور ایک اسلام آباد کے رورل ایریاز میں، اور نیوسٹ ایریا جو ہے وہ لاہور کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں اس میں ایک ہیلتھ کلینک قائم کیا گیا ہے۔ شاہد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اپنے دیکھنے والوں کو جو یہ پروگرام حیال الفلاح دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں ان کے لیے میں کچھ نوٹس لکھ کے لایا تھا کہ میں کہوں گا کہ ہر انسان جو مدد کرنا چاہے وہ پہلا چیز یہ یاد رکھے کہ اینڈ کیا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس وقت ہم دنیا میں، لیکن ہمیں کہاں جانا ہے، آخرت کو یاد آخرت کو جو یاد ہماری رکھیں۔ اصل منزل ہے۔ بالکل، کیونکہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ توفیق دیا کہ وہ اپنی زندگی کو خود ڈیزائن کرے۔ بلا شبہ۔ تو جب ہمیں آخرت کا پتہ چل جائے تو ہم پوری اپنی زندگی اس سے الائن کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو اکثر میں روز سوچتا ہوں کہ کیا میری زندگی اس اینڈ گول میں الائن ہے، کیونکہ میرے خیال میں اس دنیا میں صرف 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، ایک اولاد اور ایک اچھے اعمال۔ بالکل، اور بلا شبہ۔ سب سے مشکل جو میرے لیے کام ہے وہ کس طرح میں ایسی اولاد کو تربیت دوں کہ وہ عمل صالح کرے میرے جانے کے بعد، اور وہ اپنے بچوں کو وہ اسی قسم کی تربیت دیں۔ یہ آپ کے جانے کے بعد بھی ثواب جاریہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اولاد کی اچھی تربیت کی اور وہ اچھے نیک کام کر رہے ہیں۔ بالکل۔ بہت بہت شکریہ شاہد حمید خان صاحب، آپ ہمارے پروگرام حیال الفلاح میں تشریف لائے، آپ کی اسی پیغام کے ساتھ کہ دنیا میں آپ اپنے کام تو کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کی اصل منزل ہے آخرت، اسے بھی یاد رکھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں اس ذات باصفات کی ہیں جس نے کائنات کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں بھیجا، تاکہ انسانیت اپنی سیدھی راہ کا تعین کر سکے، اپنی وہ منزل جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند فرمائی ہے اس کے راستوں پر سیدھے طریقے سے چل سکے، اور ان 1